नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अन-नहल आयत नंबर 60। पहले बामानी तर्जमा लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए है ला युमिनून बिल आखिरते नहीं ईमान लाते आखरत पर, मसलुस्सूए बुरी मिसाल, वलिल्लाहिल मसलुल आला और अल्लाह के लिए सबसे आला मिसाल है, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और वो बड़ा गालिब खूब हिकमत वाला है। आयत नंबर 61। वलौ और अगर युआखिदुल्लाहुन्नासा पकड़ता अल्लाह लोगों को बिज़ुल्मिहिम बवजह उनके जुल्म करने के मा तारका तो ना वो छोड़ता अलैहा उस पर यानी ज़मीन पर मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम कोई चलने वाला जानदार, वलाकिन युअख्खिरुहुम और लेकिन वो मोहलत देता है उनको, इला अजल मुसम्मा एक वक्त मुकर्रर तक। फ़ायदा फिर जब जा आ जाता है अजलुहुम उनका वक्त मुकर्रर, ला यस्ताखिरूना तो नहीं वो पीछे रह सकते, साअतम वला यस्तक़दिमून लम्हा भर और ना वो आगे ही बढ़ सकते हैं उस वक्त। आयत नंबर 62। वयजअलूना और वो ठहराते हैं लिल्लाहि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए मा वो चीज़ के यकराहूना वो ख़ुद उसको नापसंद करते हैं, व तासिफ़ु और बयान करती हैं अलसिनतुहुमुल काज़िबा उनकी ज़बानें झूठ, अन्ना के बेशक लाहुमुल हुस्ना उनके लिए अच्छा अंजाम है, ला जरमा यकीनन, अन्ना बिलाशुबा, लाहुमुन नारा उनके लिए आग है, व अन्नहुम और बिलाशुबा वो मुफ़रतून उसमें सबसे आगे भेजे जाएंगे। आयत नंबर 63। तल्लाहे अल्लाह की कसम, लक़द अलबत्ता तहक़ीक़, अरसलना हमने रसूल भेजे, इला उमम मिन क़ब्लिका उम्मतों की तरफ आपसे पहले, फ़ज़य्यना चुनाचे आरास्ता कर दिए, लहुमुश शैतानो उनके लिए शैतान ने, आमालहुम उनके अमाल, फ़हुवा सो वो शैतान, वलियुहुमुल यौमा उनका दोस्त है आज भी, वालाहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीमुन दर्दनाक। अब मुहावरा तर्जमा और उसकी तशरीह। आयत नंबर 60। लिल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरते मसलुस्सूए जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके लिए बुरी मिसाल है, यानी काफिरों के बुरे अमाल बयान किए गए हैं, उनके लिए बुरी मिसाल या सिफ़त है, यानी जहल और कुफ़र की सिफ़त। या ये मतलब है कि अल्लाह की जो बीवी और औलाद ये ठहराते हैं, ये बुरी मिसाल है जो ये मुनकरीन आखरत अल्लाह के लिए बयान करते हैं। वलिल्लाहिल मसलुल आला और अल्लाह के लिए आला मिसाल है, वहुवल अज़ीज़ुल हकीम और अल्लाह गालिब खूब हिकमत वाला है, यानी अल्लाह की हर सिफ़त मखलूक के मुकाबले में आला और बरतर है। मिसाल के तौर पर उसका इल्म वसी है, उसकी कुदरत लामितनाही है, अल्लाह की जूदो अता बेनियाज है, बेनज़ीर है। वाला हादल क़ियास या ये मतलब है कि वो कादिर है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, मन्नान है, रहीम है, रहमान है, समी है, बसीर है वगैरह वगैरह। या बुरी मिसाल का मतलब नुक्स कोताही ही है, और मिस्ल अल्लाह का मतलब कमाल मुतलक हर लिहाज से अल्लाह के लिए है। आयत नंबर 61। वलौ युआखिदुल्लाहुन्नासा बिज़ुल्मिहिम मा तरका अलैहा मिन दाब्बतिन वलाकिन युअख्खिरुहुम इला अजलिन मुसम्मा और अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के जुल्म पर उनका मुआख़ज़ा करे तो इस ज़मीन पर कोई चलने फिरने वाला
نہ چھوڑے۔ یہ اس کا حلم اور اس کی حکمت اور مصلحت کا تقاضا ہے۔ اس کی برداشت ہے کہ وہ اپنی نافرمانیاں دیکھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنی نعمتیں سلب نہیں کرتا، نہ ہی فوری مواخذہ کرتا ہے۔ حالانکہ اگر ارتکاب معصیت کے ساتھ ہی وہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ظلم اور معصیت اور کفر اور شرک اتنا عام ہے، اتنا زوروں پر ہے کہ روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے، کیونکہ جب برائی عام ہو جائے تو پھر عذاب عام میں نیک لوگ بھی ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ تاہم آخرت میں نیک لوگ اللہ کے نزدیک سرخرو ہوں گے، جس طرح کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7108 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2879 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انزل اللہ بقوم عذابا اصاب العذاب من کان فیہم ثم بعثوا علی اعمالہم۔ اللہ رب العزت ان کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتا رہتا ہے اور اسی میں کئی حکمتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، دوسری یہ کہ ان کی اولاد جو اللہ کے علم کے مطابق پیدا ہونی ہے وہ پیدا ہو جائے۔ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن وہ ایک مقررہ وقت تک ان کو ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت ان کو ایک خاص وقت تک مہلت دیتا ہے اور اس میں کئی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے، دوسرا جو ان کی اولاد ان میں سے پیدا ہونی ہے وہ ہو جائے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، پھر جب ان کا وقت مقرر آ پہنچتا ہے تو وہ ساعتم ولا یستقدمون، تو وہ ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ آیت نمبر 62، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اور وہ اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جس سے وہ خود کراہت کرتے ہیں، یعنی بیٹیاں۔ یہ تکرار تاکید کے لیے ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَاذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور ان کی زبانیں جھوٹ کہتی ہیں کہ بے شک ان کے لیے بھلائی ہے۔ یہ ان کی دوسری خرابی کا بیان ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہیں، لیکن ان کی زبانیں یہ جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کا انجام اچھا ہے اور ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور دنیا کی طرح ان کی آخرت بھی اچھی ہوگی، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَاذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، بلا شبہ یقیناً ان کے لیے آگ ہے اور بے شک وہ اس میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے، یعنی یقیناً ان کا انجام اچھا نہیں، برا ہے، اور وہ ہے جہنم کی آگ جس میں وہ دوزخیوں کے پیش رو یعنی پہلے جانے والے ہوں گے۔ فرتن کے یہی معنی حدیث سے بھی ثابت ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6575 ہے اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2290 ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، حوض کوثر پر میں تمہارا پیش رہوں گا، سب سے پہلے ہوں گا۔ آیت نمبر 63، تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، البتہ تحقیق ہم نے آپ سے پہلے قوموں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے، زینت ان کو دے دی، خوشنما کر دیے، جس کی وجہ سے انہوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی۔ جس طرح اے پیغمبر قریش مکہ تیری تکذیب کر رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی کی، جس طرح آپ کو جھٹلا رہے ہیں اسی طرح ان کو بھی جھٹلایا۔ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، چنانچہ آج وہی ان کا دوست ہے۔ الیوم سے
یا تو زمانہ دنیا مراد ہے جس طرح کے ترجمے سے واضح ہے، یا اس سے مراد یوم آخرت ہے کہ وہاں بھی یہ ان کا ساتھی ہوگا اور اس کا ساتھی ہونا فائدے کی بجائے نقصان اور حرمان کا باعث ہے، یا ولیہم میں ہم کا مرجع کفار مکہ ہے، یعنی یہی شیطان جس نے پچھلی امتوں کو گمراہ کیا آج وہ ان کفار مکہ کا دوست ہے اور ان کو تکذیب رسالت پر مجبور کر رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔